جان ہے تو پیتا ہے، مال ہے، جان ہے تو مال ہے، اگر جان نہیں ہے تو مال کدھر ہے؟ کہیں نظر نہیں آتا۔ فتبیونی کے اندر اگر حکم ظاہر یہ ہے کہ نبی رسول کی اتباع کرنا، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ یحببکم اللہ، کہ اللہ پروردگار پھر تم سے محبت کرے گا۔ محبت بڑی چیز ہے، اللہ کی رحمت بڑی چیز ہے، جو آپ کہہ دیتے ہیں وہی ہو جاتا ہے، یہ حقیقت ہے، حقیقت بڑی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے، رحمت اور محبت کو ظاہر کرنے کے لیے فرشتے کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا۔ ظاہر ہے یہ جو بھیجا آیت، وہ بھی ظاہر ہے، یہ قرآن مجید کتاب بھی ظاہر ہے، یہ احکام اللہ ہے، قرآن مجید احکام اللہ ہے، یہ سارے کے سارے حکم ظاہر میں آتے ہیں۔ کوئی حکم ظاہر قرآن کو مانتا ہے تو مومن ہے نا۔ جان اور مال یہ حکم ظاہر ہی ہو گیا، یہ جو مانتا ہے، ایمان جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ظاہر کی حقیقت ہے۔ قرآن مجید ظاہر ہے، اگر کوئی اسے نہیں مانتا اس کے پاس کیا ہے؟ اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل کی حقیقت ایمان کی تکمیل ہے، عمل کی حقیقت حکم ظاہر سے حکم کی حقیقت ہے۔ اگر کوئی ہے تو اس کے ساتھ تو بات کی جا سکتی ہے، کوئی ہے ہی نہیں، کون بات اس سے کرے گا؟ اللہ تو کر سکتا ہے، اللہ تو کر سکتا ہے نا۔ اللہ کیسے کرتا ہے؟ اللہ پروردگار کے علم میں جو ہے وہ ظاہر نہیں ہے، اور جو ظاہر ہے وہ اللہ کے علم میں بھی ہے۔ اب اللہ کے جو علم ہے، اللہ اس سے باتیں کرتا ہے، کر سکتا ہے، چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے۔ تقدیر معلق کیا ہے؟ تقدیر معلق ہے ہی یہ کہ اللہ پروردگار نے اپنے علم میں ہمارے عمل سارے بتا دیے ہیں، یہ سعید ہے، یہ شقی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنمی، یہ تو ہے تقدیر معلق۔ ہمارے عمل اللہ کے علم میں ظاہر ہو گئے۔ اور ایک تقدیر مبرم ہے، کیا؟ کہ جو اللہ کا علم کرتا ہے بس وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ علم میں ہمارے عمل بتائے ہیں، سعادت بتائی ہے، شقاوت بتائی ہے، علم میں خود جو کرتا ہے بس وہی ہے۔ اور جب نبی رسول دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بندہ اللہ کے علم کو اپنے ہاتھ پر جب ظاہر کرتا ہے تو اللہ کا علم جو کرتا ہے آپ کے ہاتھ پر، اللہ کے بندے کے ہاتھ پر ظاہر ہو جاتا ہے، یہ معجزہ ہے۔ اور جب اللہ کے ولی کے ہاتھ پر اللہ کا علم ظاہر ہوتا ہے، جو اللہ کرتا ہے علم میں، یہ کرامت ہے۔ کرامت اسے ملی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے۔ فرمایا یحببکم اللہ، میرا محبوب اللہ کا ولی ہے۔ اور جسے اللہ محبت نہیں کرتا وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان تو ہو سکتا ہے، شیطان کا پیروکار تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور جو اللہ کا حکم وہی نہیں بتاتا، اپنی بات حکم کے طور بتاتا، وہ نبی کب ہو سکتا ہے؟ وہ رسول کب ہو سکتا ہے؟ نصیب والا ہے جو حکم ظاہر کو مان گیا ہے، مومن ہو گیا ہے۔ یہ مومن کے لیے سب رحمتیں ہیں، سب حقیقتیں ہیں، سب محبتیں ہیں۔ جو مومن نہیں اس کے پاس کیا؟ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے پاس اللہ کی محبت کدھر ہے؟ رحمت کدھر ہے؟ نبی رسول کدھر ہے؟ ماں باپ کدھر ہے؟ عارضی زندگی تو ہے، ابدی زندگی کدھر ہے؟ اس کے پاس پتہ چلا ایک ہی چیز ہے، جان اور مال ہے، اسے اللہ نے دیا ہے۔ شیطان کے پاس بھی جان اور مال ہے۔ اگر شیطان قیامت تک ہے تو کیا ہوا؟ فرشتے یہ تو جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے ہی ہیں۔
کوئی اگر ماں باپ کے بغیر ہے تو کیا ہوا؟ ہر ایک کو اللہ نے ماں باپ تھوڑی دیے، ماں باپ ہر ایک کو تھوڑی اللہ نے دیے، کسی کو ماں باپ نہیں دیے، کسی کو باپ نہیں دیا، اور بتایا دکھایا یہ ہے کہ میں جو چاہوں کرتا ہوں، میں نے ماں باپ دے دیے، اب ماں باپ کے بغیر کوئی ہو کے دکھائے۔ یہ تو قدرت ہے نا، ظاہر کرتا ہے، لیکن قدرت سے بھی بڑی جو اللہ کی صفت ہے وہ اللہ کا علم ہے، جس میں سارا کچھ ہی ہے۔ جو کہہ دیا سو ہو گیا، جو بتا دیا وہی ہے، اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں، یہ علم ہے اللہ کا۔ اور جو کہہ دیا سو ہو گیا، یہ حکم ہے اللہ کا۔ حکم ظاہر ہے، جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے علم میں پتہ نہیں اس سے کیا کیا اللہ نے کرنا ہوتا ہے، وہ نہیں دکھاتا۔ حکم ظاہر ہے کہ مجھے پتہ لگ گیا کہ اللہ نے جو کہا ہے سورج ہو گیا، جو کہا چاند ہو گیا، چاند میں کیا ہو گیا اس کے علم میں، سورج میں کیا ہو گیا اس کے علم میں، وہ نہیں مجھے پتا۔ فرمایا فاتبعونی، جب میرا حکم ظاہر مانو گے، یحببکم اللہ، پتہ میں تمہیں کیا دوں گا؟ اپنی محبت دوں گا، محبت میں میرا علم ہوگا، علم میں حقیقت ہوگی۔ جس طرح میں اپنے علم میں جو کرتا ہوں مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے آنکھ دی ہے وہ کیا کرے گی، کان دیا وہ کیا کرے گا، زبان دی وہ کیا کرے گی، جس طرح میرے علم میں ہوتا ہے۔ اے میرے بندے، جب میں اپنا تجھے علم دوں گا، تجھے اپنے علم کا وارث کر دوں گا، حامل القرآن کر دوں گا، تجھے اپنا محبوب کر دوں گا، میری تعلیم میں تجھے علم، تو علم ہو جائے گا۔ تعلیم میں علم ہوتا ہے، جس کی تعلیم کی جاتی ہے وہ علم والا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پروردگار جو اپنے نبی کی، اپنے بندوں کی تعلیم کرتا ہے تو وہ علم ہو جاتے ہیں۔ جب تو علم ہو جائے گا پھر بندے علم میرا ہوگا، وہ تعلیم جو میں نے کی ہے اپنے علم کی، تجھے تعلیم بھی میرا نور ہے، علم بھی میرا نور ہے، میں نور ہوں، سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز ہی میری نور ہے، ادھر اندھیرا ہے ہی نہیں۔ کیا اندھیرا ہے؟ عیب نہیں ہے، بے عیبی ہے، تو پا جائے گا۔ پھر بات دوبارہ اسی بات کی طرف آتی ہے کہ جس نے حکم ظاہر نہیں مانا وہ مومن نہیں ہوتا۔ حکم ظاہر میں حلال ہے اور حکم ظاہر میں حرام ہے۔ حلال و حرام میں کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ جب کوئی فاتبعونی تعلیم دیتا ہے، تعلیم میں جب اسے علم ہو جاتا ہے، اب اسے پتہ ہوتا ہے کہ حرام میں جان اور مال کا بچانا ہے اور حلال میں علم الہی کا حصول ہے، ہیں دونوں حکم ظاہری ہی ہیں کہ جب حلال نہ ملے تب کیا کرو، حرام سے اپنی جان اور مال کو بچا لو، کیونکہ حکم ظاہر جان اور مال کا بچانا پہلے ہے۔ جو جان مال نہیں بچاتا وہ فارغ ہو جاتا، کیونکہ یہ حکم ظاہر ہے، حکم کی حقیقت کچھ اور ہے۔ حکم کی حقیقت میں اللہ پروردگار ہمیں ابدی زندگی دینا چاہتا ہے، جسے بچانے کی، گنوانے کی، ٹھکانے لگانے کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ ابدی زندگی ہے، اور ابدی زندگی میں علم الہی ہے۔ وہ عطا اللہ کرتا ہے جس عطا کے بعد باقی عطائیں ساری یہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، یہ آگے جنتیں بانٹنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اسے اللہ پروردگار جو جنت دیتا ہے اسے اللہ اپنی جنت کہتا ہے۔ اسے جو بتاتا ہے کہ یہ کیا ہے، اسے اپنا بندہ بتاتا ہے، اللہ کا یہ بندہ ہوتا ہے۔ اسی لیے تو ساری تخلیق ہوئی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا خلیفہ ہو، میرا نائب ہو، جو میں کرتا ہوں وہی کرنے کے قابل ہوں۔ جان مال حکم میں بچایا جاتا ہے، جان مال حکم میں بچایا جاتا ہے۔ جب حلال نہ ملے تب حرام سے بچانا ضروری ہے، حکم ہے، یہ بچانا ضروری ہے، فرض ہے۔ اب پتہ چلا ایک ہی بات ہے، جان مال بچانے کے لیے اللہ کا حکم ہے، لیکن اللہ پروردگار کی محبت، اللہ کی رحمت، حقیقت، نبی رسول، ماں باپ، اللہ کی رضا، وفا، یہ سارا حاصل کرنا جو ہے اور اسے ہمیشہ قائم دائم اپنے ساتھ رکھنا جو ہے، یہ ظاہر حکم حلال حرام سے نہیں ہے، یہ
حکم کی تعلیم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جسے اتباع کہا جاتا ہے، تعلیم جس میں علم الہی ہوتا ہے، جس میں اللہ کی محبوبیت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، حقیقت ہوتی ہے، اللہ پروردگار خود ہوتا ہے، اور فعل جو ہے مومن کا ہوتا ہے، وہاں عمل مومن کا ہوتا ہے اور لقمہ حرام ہوتا ہے، جان اور مال بچتا ہے۔ ادھر نہیں ایسے، ادھر اللہ پروردگار خود ہوتا ہے، اور ظاہر حکم نہیں ہوتا حلال حرام، ظاہر اللہ کا بندہ اس کا فعل ہوتا ہے، اور فعل ظاہر ہوتا ہے، اور اس کی حقیقت اللہ کا علم ہوتا ہے، اللہ کا علم ہوتا ہے۔ تو جان اور مال بچانے کے لیے کیا ہے جی؟ حکم ہے، جان مال بچانے کے لیے حکم ہے، ایمان کی تکمیل کے لیے، علم الہی کے حصول کے لیے، حقیقت رحمت محبت کے لیے، اپنے اللہ کے ساتھ کے لیے، اللہ کے مشاہدے کے لیے سنت ہے، سنت ہے۔ اب بتائیے اگر مفتی صاحب مولوی صاحب اس بات کو نہیں جانتا تو کیا وجہ ہے؟ اس نے تعلیم نہیں حاصل کی، اس نے کتاب کو پڑھا، کتاب نے اس کو نہیں پڑھایا۔ اگر اسے کتاب پڑھا دیتی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب پڑھا دیتی، کتاب پڑھانے والا اللہ کا بندہ پڑھا دیتا، اسے بھی یہ پتہ ہو جاتا کہ جان اور مال بچانے کے لیے تو حکم حلال اور حرام دونوں ہیں، لیکن ایمان کی تکمیل کے لیے حلال حرام نہیں ہے، وہ سنت ہے، حلال حرام نہیں ہے، وہ معلم ہے، حلال حرام نہیں ہے، حلال حرام کی تعلیم ہے جو حلال حرام میں رکھی گئی ہے۔ ایک ظاہر ہے، ظاہر میں پتہ نہیں اللہ پروردگار نے ایک بات بتا کے اس کے لیے خاص کر دی ہے کہ یہ تیری آنکھ پیدا کرنے لگا ہوں۔ آنکھ میں کیا ہے یہ تو اللہ کا علم ہی جانتا ہے۔ یہ تیرا کان پیدا کرنے لگا ہوں، کان میں کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ کو بھی تو پتہ چلتا ہی ہوگا نا کہ کان ایک ہے، اس میں کیا کچھ ہے، آنکھ ایک ہے، اس میں کیا کچھ ہے۔ ایک جہان ہے وہ جو نظر آ رہا ہے، اور جب دوسرا جہان اس آنکھ کو اللہ دکھائے گا تو وہ نظر نہیں آئے گا۔ کیا کچھ ہے اس میں جو اللہ علم میں اسے بتا دے، وہی ہے۔ اس میں بتانا اور ہے، کرنا اور ہے۔ جب اللہ کہتا ہے تو ہو جاتا ہے، وہ ظاہر ہے، اور جب اللہ پروردگار کوئی ظاہر کرتا ہے اس میں کیا کچھ ہے وہ اللہ علم رکھتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اس لیے فرمایا فاتبعونی، تم یہ کام کرنا، میرا تمہیں حکم ہے، یہ حکم ظاہر ہے کہ سنت نہ چھوڑنا، سنت نہ چھوڑنا۔ اب یہ سنت جو ہے، یہ تعلیم جو ہے، یہ علم الہی کی وجہ ہے، علم الہی کی عطا ہے۔ حکم نہ چھوڑنا ایسے ہی ہے جیسے جان مال حرام حلال دونوں سے بچا لینا۔ حلال ملے تو جان بچاتے رہنا، حلال نہ ملے تو اتنا کا حرام کھا لینا جس سے جان بچ جائے۔ جان بچی ہوگی تو مال بھی تمہارا بچے رہ جائے گا۔ اب مال اس کے پاس کیا بچا رہ گیا تھا؟ جان بچانے کے لیے جو بچا تھا حرام بچا تھا، لقمہ ایک دو جو بچے تھے نا، جان بچی تو مال بچے کا بھی پتہ ہو گیا اور یہ بھی بچ گیا۔ اس کے لیے تو حکم ظاہر ہے۔ اب جتنے حکم ظاہر ہیں وہ سارے کے سارے ہمیں دیے گئے ہیں، اس لیے دیے گئے ہیں کہ ان سارے حکم جو ظاہر ہیں ان کو فاتبعونی کے اندر تعلیم دے دیں۔ یصلی اعمالکم، کہ جب تم اپنے اعمال کی اصلاح کر لو گے نبی رسول کی تعلیم سے، سنت نہ چھوڑنا۔ مفتی صاحب مولوی صاحب کتاب کو پڑھا ہے، کتاب اگر تجھے پڑھاتی تو تجھے پتہ ہو جاتا کہ جب جان بچانی ہے تو حکم ظاہر ہے، جس میں حرام لقمہ بھی ہے، یہ جائز ہو گیا ہے، یہ جائز ہو گیا ہے۔ جب جان اور مال بچانا ہے تو جائز سے بچانا ہے، اور جب اللہ پروردگار نے ہمیں جو عطا کیا اسے حاصل کرنا ہے تو جائز سے نہیں بچانا کہ جی دین میں نے پھیلانا ہے اس لیے میں ویڈیو بناتا ہوں، میں نے جی دین پھیلانا ہے اس لیے میں تصویر بناتا ہوں۔ یہ ویڈیو اور تصویر دین نہیں پھیلاتی، یہ سنت، یہ تعلیم، یہ علم الہی ہے۔ یہ علم الہی جب کسی کے کانوں میں پہنچتا ہے،
یہ تعلیم جب کسی کے کانوں میں پہنچتی ہے، یہ دینے والا استاد ہوتا ہے اور لینے والا شاگرد ہوتا ہے، اور جدھر استاد شاگرد نہیں، جدھر میاں بیوی نہیں، جدھر اللہ مخلوق نہیں، مجھے بتائیے ادھر کون ہے؟ مات ماری گئی ہے کتاب کو پڑھ پڑھ کے، مولانا روم ہو گیا ہے۔ تو یہ نہیں پتہ کتاب پڑھی نہیں جاتی، کتاب تو خود پڑھانے آئی ہے، معلم کو پڑھا نہیں جاتا، معلم تو خود پڑھانے آیا ہے۔ شور کو پڑھا نہیں جاتا، شور تو خود پڑھانے آیا ہے۔ جب یہ پڑھاتے ہیں تو قلم ہوتے ہیں، اور جب یہ قلم پڑھاتے ہیں تو آگے سیاہی اپنا کام کر کے دکھا دیتی ہے، دعات ہوتی ہے کام کر کے دکھا دیتی ہے، ورنہ سیاہی پڑھی کی پڑھی رہ جاتی ہے، اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ استاد کا قلم ہوتا ہے جو سیاہی کو بکھیرتا چلا جاتا ہے۔ ابھی تو ایک نقطہ یار کا مکمل نہیں ہوا، علم اتنا پیچھے ہے، عطا بڑی ہے جو اللہ اپنے بندے پر کرتا ہے، لیکن مومن ہونا ضروری ہے۔ مومن وہ ہے جو اپنی جان اور اپنا مال بچاتا ہے۔ مومن وہ ہے جو جان اور مال بچاتا جب ہے تو حکم میں بچاتا ہے۔ یہ حکم پر ایمان لانا پتہ چلا ضروری ہے، اور جو حکم پر ایمان نہیں لایا وہ مومن کب ہوا؟ تو یہ تو ایمان جب حکم پر لایا ہے تو یہ تو جان اور مال بچانے کے لیے لایا ہے، ایمان کی تکمیل کے لیے تو کوئی اور چیز اللہ دیتا ہے، یار منانے کے لیے تو اللہ اور کوئی چیز دیتا ہے، محبوب کو راضی کرنے کے لیے تو اللہ اور چیز دیتا ہے، وہ ہے سنت۔ جس نے سنت ترک کر دی وہ اللہ کا ولی کیسے ہو گیا؟ اور اگر اللہ کا ولی ہے وہ تو پتہ کیا وجہ ہے؟ اسے پتہ نہیں ہے اللہ کا ولی ہے، پتہ ہوتے ہوتے ہوتا ہے۔ نمازیں پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، حج کرنے سے، زکوٰۃ کرنے دینے سے، یہ سارے کے سارے عمل ہیں، اس سے میٹرک نہیں ہو جاتا، اس سے بی اے نہیں ہو جاتا، یہ عبادت ہے۔ تعلیم سے علم ہوتا ہے۔ اگر یہ ظاہری مثال سمجھانے کے لیے دنیا کے علم کی ہے تو علم الہی تو اللہ کے بندے کو راضی کرنے سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے بندے کو راضی نہیں کرتا تو پہلی بات تو اس نے مانی نہیں، دوسری سن کے وہ کیا کرے گا؟ یہ کیسے کرے گا؟ پہلی بات مانتا تو راضی ہوتا تو مانتا نا، محبت کرتا تو پہلی بات تو مانی۔ اسی لیے آج اللہ کے بندے اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے مرید کو اپنا پیر بنا لو، اللہ جانتا ہے آپ کا بھلا ہو جائے گا، کیوں آپ کا بھلا اس میں کہ اس کا بھلا ہو جائے۔ ہم دنیا میں اپنا بھلا کرنے آئے، ہم نے کسی کا کیا بھلا کرنا یار؟ سائیں یہ آپ نے بڑا بھلا کیا، بڑا بھلا کیا، ہم نے کیا بڑا کرنا ہے؟ بھلا تو ہمارا یار محبوب اللہ پروردگار کر رہا ہے، وہ جس طرح کرتا ہے اسی طرح بھلا ہوتا ہے کہ یار تو میری مخلوق کا، میرے بندوں کا بھلا کرنا، اگر تجھے میں نے بھلا کرنا ہے تو ایسے بھلا کر۔ یہ تو ہم اپنا بھلا کر رہے ہیں بھائی، ہم کسی پر کوئی احسان نہیں کرتے۔ یہ سارے کے سارے جو اللہ کے بندے اپنے بھلے میں لگے ہوئے ہیں، جنہوں نے سنت کو اپنا لیا ہے، دیکھ لو ہمیشہ یہ ان کی یہی کوشش ہوتی ہے، کوئی راہ راست پر آ جائے یار، کیسے بھی آتا آ جائے، گھر میں دعوتیں کر رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، یہ کسی سے کوئی نوٹ ووٹ مانگتے ہیں؟ یہ حضرت سونا سائیں رحمۃ اللہ نے یہی باتیں کہیں تو ایک پنڈ کا چودھری تھا یا جو بھی، وہ حضرت صاحب کے خلیفہ صاحب کو پنڈ لے گیا یا اپنے گاؤں لے گیا، وہ بیچارہ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کر صبح تک تبلیغ کرتا رہا۔ ان کا تو مقصد ہی ہے، ان کو اور کیا چاہیے؟ تو جب حضرت صاحب کے پاس پہنچا، کام بتایا، حضور بڑا کام ہوا، یہ آپ کی مہربانی ہوئی، یہ آپ کی بڑا کام ہوا۔ فرمایا یہ لگاتار کام ہی ہوتا رہا یا کسی نے آپ سے پانی پونی بھی پوچھا تھا؟ کہ حضور نہیں وہ تو کوئی نہیں پوچھا تھا، بس وہ کام ہی ہم کرتے رہے۔ پھر جب وہ آیا کہا اس نے تو کوئی نہیں آپ کو کہا مجھ سے پانی پوچھو، مجھ سے یہ پوچھو، تعریفیں کرو، سائیں جی نے ہمارے بڑے بھلے کیے ہیں، یہ کرو۔ اس نے تو نہیں کہا آپ نے کوئی پانی وانی پلایا تھا، کوئی مہمان کی خدمت داری کی تھی۔ یہ ہے وہ بات، ان کو کچھ نہیں چاہیے، اللہ جانتا ہے، ان کو یہی چاہیے کہ اللہ ہمارا راضی ہو جائے، اللہ کا نبی راضی ہو جائے، ہمارے یہ مسلمان بھائی ہیں ان کا بھلا ہو جائے، فائدہ ہو جائے، اور جب ان کا بھلا فائدہ ہوگا ہمارا تو یار اپنے آپ ہی ہو گیا، ہم اور کیا چاہتے۔ حکم ظاہر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وہ منافق لوگ ہوتے ہیں جو حکم ظاہر نہیں مانتے،
حکم ظاہر نہ ماننے والوں میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز ان میں یہ ہوتی ہے کہ عارضی زندگی جو ہے اس عارضی زندگی کو ضائع برباد کر دیتے ہیں, خودکشی کر لیتے ہیں. نمبر دو, عارضی زندگی جو ہوتی ہے اسے حرام میں گزارتے ہیں. یہ دونوں کام بڑے گندے ہیں. عارضی زندگی جو اللہ پروردگار نے امانت کے طور ہمیں دی ہے, کوئی خودکشی کرتا ہے اسے حرام میں ضائع کر دیتا ہے, یہ بھی بہت برا ہے. اور کوئی فتح بیونی, فتح بیونی میں کیا ہے, حکم پر ایمان نہیں لاتا. جیسے اللہ نے جان اور مال بچانے کا حکم دیا ہے ویسے جان اور مال نہیں بچاتا, پوری زندگی حرام میں گزار دیتا ہے. ادھر خودکشی بھی برا کام ہے اور ادھر پوری زندگی حرام میں گزار دینا یہ بھی برا کام ہے. اور یہ حرام پتہ کیوں ہے, حکم ظاہر پر وہ ایمان نہیں لایا. یہ منافق ہوتا ہے. مومن کی بات جا کے منافق کے وقت کرتا ہے, جا کے منافق کی بات مومن ہونے پر کرتا. پاگل ہو گیا, پاگل ہو گیا. پہلے وہ منافق ہوگا یا مومن ہوگا, اس کے بعد مومن کی بات آگے جا کر آئے گی تو ادھر منافقت کچھ نہیں ہے, کھری کھری سیدھی سیدھی اس کی باتیں ہیں. کوئی روڑا نہیں ہے کہ وہ اللہ کا حکم ظاہر بھی بیان کرتا ہے اور حکم کی حقیقت اللہ کی محبت بھی بتاتا ہے کہ آؤ اللہ کی محبت حاصل کر لو. سب سے پہلے مومن وہ ہے جو اللہ کے حکم ظاہر پر ایمان رکھتا ہے. حکم ظاہر کیا ہے, عارضی زندگی جو اللہ نے دی ہے اس میں جو ہماری جان اور مال ہے اس کو بچائے رکھنا ہے. کس میں بچانا ہے جی؟ حکم میں بچانا ہے, علم میں نہیں. حکم میں بچانا ہے, احتیاط کرنی ہے, پرہیز کرنی ہے, بیماری میں علاج کرنا اس کا حکم ہے, اسے بچائے رکھنا ہے. حلال نہیں ملتا تو جتنا حرام سے یہ بچتا ہے اتنا اسے بچائے رکھنا ہے. یہ حکم ظاہر ہے. یہ ایمان لانا پہلے ضروری. حکم ظاہر پر تو ایمان نہیں لاتا. حکم ظاہر سے تو کیا بچانا چاہتا ہے, اپنا ایمان بچانا چاہتا ہے. پاگل ہو گیا. جب حکم ظاہر پر ایمان لائے گا تو مومن ہو جائے گا. اب مومن تو ہو گیا ہے, اب بچانا تو ایمان تیرا اللہ نے. تجھے کدھر نظر آتا ہے کہ تو اسے بچا لے گا؟ دین سمجھ کا نام ہے. اور جب دین کی سمجھ کوئی ادھر حاصل کرتا ہے تو اللہ پاک کے ہاں یہ جولی ہوتی ہے خیرات مانگنے کی, اللہ اسے بھر بھر کے عطا کرتا ہے. اسے اللہ اپنا بندہ بناتا ہے, علم دیتا ہے. سب سے پہلے اگر کوئی منافق ہے تو وہ مومن کیسے ہو جائے گا؟ نفاق اپنا نکالے. نفاق کا نکلنا یہ ہے کہ جو اللہ حکم ظاہر دیتا ہے اس کو مان لے. اور فرمایا فتح بھی ہونی, کیا کرنا؟ یہ حکم ظاہر ہے کہ میرے نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کرنا. اس کو مان لو کہ میں نے حکم ظاہر جو اللہ نے دیا اس کو مانے رکھنا, میں نے اس کی نافرمانی نہیں کرنی. اب جب کوئی حکم مانتا ہے تو حکم میں اس نے جان اور مال اپنا بچایا. کہتے ہیں جی تجارت سنت ہے. تجارت سنت نہیں ہے, یاد رکھنا. تجارت مصنون عمل ہے. یہ جو پتہ ہے نا کہ اس میں تجارت میں برکت ہے, یہ برکت ایسے ہے کہ تجارت کے برخلاف سود ہے. فرمایا سود میں برکت نہیں ہے, تجارت میں برکت ہے. یہ مصنون عمل ہے اگر کوئی نیت اچھی کے ساتھ کرتا ہے, ورنہ کاروبار ہے. سنت ہے, بڑی ڈھیلی ڈالی سمجھی ہوئی ہے, بڑا آسان سمجھا ہوا ہے. داڑھی رکھنا سنت ہے, نماز پڑھنا سنت ہے. وہی اللہ کا حکم جو ہم پر فرض ہو گیا ہے اس کی تعلیم حاصل کرنا سنت ہے. تعلیم میں اس پر عمل کرنا پھر دوبارہ یہ سنت ہے. ادھر ہر کام ہی سنت ہے. حلوہ کھانا بھی سنت ہے, کھجوریں کھانا بھی سنت ہے. وہ بھائی داڑھی رکھنا سنت ہے جو وہی میں نبی رسول نے فرمایا ہے کہ یہ میرا حکم ہے. تو تعلیمی حکم جو ہے اسے سنت کہا جاتا ہے. باقی حلوہ کھانا, کھجور کھانا, کدو مبارک کھانا یہ مصنون عمل ہے. اور اگر حکیم وغیرہ کہہ دیں پرہیز کرو نہ کھاؤ تو نہ کھانا یہ مصنون عمل ہے. پرہیز کرنا مصنون عمل ہے. دین ایک ضابطہ حیات تو کہتے ہیں لوگ, ضابطہ حیات نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم الہی ہے. ضابطہ حیات اس میں ہوگا لیکن حقیقت اس کی علم الہی ہے. اس کا شاگرد جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے, اس کا معلم اللہ کا بندہ ہوتا ہے. یہ دو ہی تو رشتے ہیں. تیسرا رشتہ کیا ہے؟ ایسے ہی ہے جیسے حضرت ابراہیم بن ادم نے فرشتے کو دیکھا, کیا کر رہے ہو بھائی؟ اللہ کے ولیوں کا نام لکھ رہا, میرا نام. کہا نہیں آپ کا نام نہیں. کہا اچھا پھر ایسے کرو,
میرا نام، یہ جو اللہ کے ولی ہیں ان سے محبت کرنے والوں میں لکھ دو. کہ اچھا ٹھیک ہے. دوبارہ جب فرشتے کو دیکھا کہ آج ہی ولیوں کے نام، میرا نام ہے، ہاں تمہارا نام ہے، اس وجہ سے کہ آپ نے اب اللہ کے ولیوں سے محبت کا نام چاہا تھا، اس وجہ سے اللہ نے کہا اس کا بھی ولیوں میں لکھ دو. جس طرح یہ بات ہے نا، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے جو عطا کرتا ہے وہ یہی تو عطا دیتا ہے کہ پہلے یہ مومن تو ہو، پھر مومن کو میں حکم دوں کہ فتبعونی، وہ میرے نبی رسول کی اتباع کرے. جب وہ میرے نبی رسول سے اتباع کرے گا، اسے میں جو رشتہ دکھاؤں گا، ایک استاد کا رشتہ دکھاؤں گا اور ایک شاگرد کا دکھاؤں گا. ان دو سے اللہ محبت کرتا ہے، اور ان دو سے جو محبت کرتا ہے اس سے بھی اللہ محبت کرتا ہے. یہ حقیقت ہے. اور ان سے دو سے محبت نہیں کرے گا تو وہ شاگرد کل کیسے بنے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے حکم ظاہر پر ایمان لانا پہلے. امید ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے دل میں یہ بات ڈالی ہوگی کہ فتبعونی کتنا بڑا انعام ہے. ہوئے 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 اللہ اکبر کبیرہ. فتبعونی بہت بڑا انعام ہے کہ حکم ظاہر یہی ہے. حکم کی تعلیم تو معلم خود دیتا چلا جاتا ہے. حکم ظاہر پر یہ ایمان لے آتا ہے، مومن ہو جاتا ہے. اور حکم ظاہر کیا ہے؟ پھر حکم ظاہر وہی ہے، اور وہی کی تعلیم استاد دیتا ہے. ایک دن آتا ہے یحببکم اللہ، یہ اللہ کے محبوبوں میں سے ہو جاتا ہے. وما توفیقی الا باللہ.